السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں خیر مقدم ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے جو سوالات ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد رشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، جمیل صاحب کا سوال ہے، اگر قربانی کے لیے جانور خرید لیا تھا تو کیا اس کو بدل سکتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا تھا تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ خریدنے والا یا تو ایسا شخص ہے جس پر قربانی واجب ہے، یا ایسا شخص ہے جس پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن وہ نفلی قربانی کی نیت سے قربانی کر رہا ہے۔ اگر ایسا شخص ہے جس پر قربانی واجب ہے تو اگر وہ جانور بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ جو جانور وہ دوسری مرتبہ میں خریدے گا وہ پہلے سے کم قیمت والا نہ ہو، اور اگر کم قیمت والا ہے تو جتنی کم قیمت والا جانور ہوگا اتنی ہی قیمت صدقہ کرنا الگ سے ضروری ہوگا۔ مثال کے طور پر پہلا جو جانور خریدا تھا وہ جانور 30,000 کا تھا، اب یہ جانور بدل رہا ہے اور دوسرا جانور لے رہا ہے تو وہ جانور 30,000 سے زیادہ کا ہو، اور اگر 30 کے بجائے 25 کا ہے، 28 کا ہے، تو جتنی بھی کم قیمت کا ہوگا اتنے ہی پیسے صدقہ کرنا الگ سے ضروری ہوگا۔ اور وہ آدمی جس پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن وہ قربانی کی نیت سے جانور خرید چکا تھا، اب ایسا آدمی قربانی کا جانور نہیں بدل سکتا بلکہ اسی جانور پر قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ اختر بھائی اوکھلا سے معلوم کرتے ہیں، بہت سے لوگ قربانی کا گوشت تول کر تقسیم کرتے ہیں اور بعض تول کر تقسیم نہیں کرتے ہیں بلکہ اندازے سے، تو اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ قربانی کا گوشت یہ تول کر تقسیم کرنا ضروری ہے۔ جتنا حصہ ہم تقسیم کر رہے ہیں اگر وہ صرف گوشت ہے، اس میں کلیجی اور پائے شامل نہیں ہے، صرف گوشت ہم تقسیم کر رہے ہیں، تو پھر تو سب ساتھیوں کا تول کر برابر برابر تقسیم کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر ہم اس گوشت میں کلیجی یا پائے ملا لیں، صرف کلیجی ملا لیں یا صرف پائے ملا لیں، تو اب گوشت کو برابر برابر تقسیم کرنا تول کر ضروری نہیں ہے، اندازے سے بھی تھوڑا بہت کمی بیشی کے ساتھ تقسیم کرنا جائز ہے، اور بہتر یہی ہے کہ تول کر تقسیم کیا جائے تاکہ سب ساتھی راضی رہیں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی آدمی پائے لینا چاہتا ہے اور پھر وہ بقیہ گوشت میں اپنا پورا حصہ بھی رکھتا ہے، تو قربانی میں شامل ہونے والے جو دیگر ساتھی ہوتے ہیں ان کو یہ بات گراں گزرتی ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے اپنی طرف سے اجازت تو دے دیتے ہیں لیکن دلی طور پر وہ مطمئن نہیں ہوتے ہیں، اس لیے برابر سرابر تقسیم کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم کلیجی کے ساتھ گوشت ملا کر یا پائے کے ساتھ تقسیم کر رہے ہیں تو پھر اندازے سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں، اس میں تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جائے تو گنجائش ہے۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے کہ قربانی کے جانور میں ولیمے کا حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ قربانی کے جانور میں ہر ایسا حصہ لے سکتے ہیں جو شریعت کی نظر میں عبادت ہو۔ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ لے سکتے ہیں چونکہ عقیقہ بھی ایک عبادت ہے، اسی طرح ولیمے کا حصہ بھی لیا جا سکتا ہے چونکہ ولیمہ کرنا سنت ہے اور سنت کی ادائیگی یہ عبادت ہے، لہذا اگر کوئی آدمی قربانی کے جانور میں ولیمے کی نیت سے حصہ لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے، تمام تر شریک ہونے والے ساتھیوں کی قربانی بالکل درست ہو جائے گی۔ عبدالرحمن بھائی اوکھلا سے معلوم کرتے ہیں، کیا موبائل میں تلاوت کرنے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا اصل میں قرآن مجید میں تلاوت کا ثواب ہے؟ موبائل میں جو قرآن مجید ایپس وغیرہ میں ہوتا ہے اس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے یا جو قرآن مجید مصحف کی شکل میں ہوتا ہے اس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، دونوں میں برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو کسی بھی قرآن مجید میں تلاوت کی جائے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ البتہ جو قرآن مجید اصل ہوتا ہے جو ہمارے سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے، اگر اس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اس میں کچھ فائدے ایسے ہیں جو زیادہ آدمی کو ملتے ہیں۔ قرآن مجید میں تدبر اور غور و فکر کرنے کا موقع زیادہ ملتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت آدمی پوری دل جمعی کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ اس میں کر سکتا ہے، برخلاف موبائل کے تو اس میں بسا اوقات ذہنی انتشار رہتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ذہنی انتشار کے بغیر بھی قرآن مجید میں تلاوت کر لیتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے قرآن مجید میں تلاوت بہت غنیمت ہے جو عام طور سے سفر وغیرہ میں رہتے ہیں، ان کو اصل قرآن مجید میں تلاوت کرنے کا موقع بہت کم ملتا ہے،
تو دونوں میں قرآن مجید کا ثواب برابر ملتا ہے۔ قاسم بھائی پرانی دہلی سے معلوم کرتے ہیں، اگر وضو کے دوران دانتوں سے خون نکل آئے تو کیا دوبارہ وضو شروع کرنا ہوگا یا نہیں؟ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر وضو کرتے ہوئے دانتوں سے یا مسوڑوں سے خون نکل آئے تو یہ دیکھنا ہے کہ خون زیادہ ہے یا یہ کہ کم ہے۔ کمی اور بیشی کا اندازہ اس طرح لگائیں گے کہ اگر خون نکلنے کی وجہ سے ہمارے منہ میں جو تھوک اور لعاب ہوتا ہے وہ پورا لال ہو جائے، سرخ ہو جائے تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا اور ہمیں نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن جو خون نکلا ہے اگر وہ خون کم ہے اور تھوک زیادہ ہے، تھوک پورا لال نہیں ہوا ہے، سرخ نہیں ہوا ہے، بلکہ خون کم ہے اور تھوک زیادہ ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہم نے جتنا وضو کیا ہے وہ وضو بھی ہمارا درست ہوگا اور ہم اگلے اعضاء بھی دھو سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ جس کو وضو کے دوران کلی کرتے ہوئے دانتوں سے یا مسوڑوں سے خون نکلنے کی بیماری ہو، تو ایسے آدمی کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ وضو کے دوران کلی نہ کرے، چونکہ کلی کرنا یہ مسنون ہے، لیکن بہرحال اس بات کی کوشش کرتا رہے، علاج کرائے تاکہ یہ بیماری ختم ہو جائے اور کلی کی سنت سے آدمی محروم نہ رہے۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، کیا یہ بات صحیح ہے کہ بکریاں چرانا تمام نبیوں کی سنت ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کہ کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نبی نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم کنت ارعاها علی قراریط لاہل مکہ، جی ہاں میں بھی چند قیراط پر مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ قیراط یہ وہاں کی ایک کرنسی تھی جو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجرت اور تنخواہ کے طور پر ملتی تھی۔ گویا بکریاں چرانا یہ ہر نبی کی سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی قربانی وغیرہ کی نیت سے کوئی بکرا یا بکری لے آئے اور اس کو بھی سنت کی نیت سے تھوڑا بہت چرا لے تو امید ہے کہ اس کو بھی سنت کی ادائیگی کا ثواب مل جائے گا۔ ایک صاحب کا سوال ہے، اگر دو آدمی مل کر کاروبار شروع کرتے ہیں یعنی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے؟ دو آدمی یا کئی لوگ آپس میں مل کر پارٹنرشپ کے ساتھ کاروبار اور بزنس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ شریعت میں بھی اس کی مختلف شکلیں اور مختلف صورتیں ہیں جو جائز ہیں۔ شرکت کا ایک طریقہ مضاربت ہوتا ہے جس میں ایک آدمی کی طرف سے تو ٹوٹل مال ہوتا ہے، پیسے ہوتے ہیں، اور دوسرے آدمی کی محنت مزدوری ہوتی ہے، وہ کوشش کرتا ہے، پھر آپس میں وہ پیسہ تقسیم ہوتا ہے۔ دوسرا بھی ایک طریقہ ہے جس کو شریعت میں اور فقہ کی اصطلاح میں شرکت ہی کہتے ہیں۔ جب چند لوگ یا دو آدمی آپس میں مل کر کاروبار کر رہے ہوں، بزنس کر رہے ہوں، تو بہتر ہے کہ وہ کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپس میں ایگریمنٹ اپنا طے کر لیں، آپس میں وہ پہلے ہی طے کر لیں کہ کس کو کتنا نفع ملے گا۔ اگر دو آدمی یا چند لوگ آپس میں اس طرح کاروبار شروع کرتے ہیں تو اس کی ایک شرط تو یہ ہے کہ جو بھی کچھ اگر خدا نہ خواستہ کاروبار میں بزنس میں نقصان ہوتا ہے تو جتنے لوگ بھی کاروبار میں شریک ہیں انہوں نے جتنے پیسے اپنے لگائے ہیں اسی حساب سے ان کو اس کا نقصان بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ کسی نے 40% پیسے لگائے ہیں، کسی نے 80% لگائے ہیں، کسی نے 20% لگائے ہیں، تو جو نقصان ہوگا اس کو اپنے پیسوں کے حساب سے نقصان میں شریک رہنا پڑے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو کچھ نفع ہوگا تو آدمی اپنی پہلے سے طے شدہ رقم کے مطابق نفع نہیں لے سکتا۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے 20,000 روپے 20% اپنا حصہ لگایا اور پھر وہ یہ کہے کہ مجھے تو ہر مہینے 10,000 روپے چاہیے، تو اس طرح نفع تقسیم نہیں ہوگا بلکہ وہ تناسب اور پرسنٹیج کے حساب سے تقسیم ہوگا۔ جتنے پیسے لگائے ہوں گے اسی حساب سے نفع تقسیم ہوگا۔ کوئی آدمی اپنے لیے ایک اماؤنٹ طے کر لے کہ مجھے تو اتنا نفع چاہیے، اس طرح کا شرکت کرنا درست نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دو آدمی پیسہ لگاتے ہیں لیکن کام ایک ہی کرتا ہے، ایک آدمی نے صرف پیسے لگائے ہیں، تو اس طرح آپس میں وہ نفع کم زیادہ کرنا چاہیں آپ سے رضامندی سے تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو آدمی ساتھ ساتھ میں محنت بھی کر رہا ہے، اس نے پیسے بھی لگائے ہیں اور وہی کاروبار میں محنت بھی کر رہا ہے، تو وہ آدمی اپنا نفع کچھ زیادہ طے کرنا چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جس آدمی نے یہ کہا ہے کہ میں کام نہیں کروں گا تو اس آدمی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ اس نے جتنی رقم لگائی ہے وہ اس رقم سے زیادہ اپنا نفع لے۔ مثال کے طور پر دو آدمیوں نے کاروبار شروع کیا،
دونوں نے پیسے لگائے، ایک یہ کہتا ہے کہ میں کچھ کام نہیں کروں گا، تو اب یہ آدمی جو کام نہیں کرے گا یہ اپنی رقم سے زیادہ پرسنٹیج کے حساب سے نفع بھی نہیں لے سکتا۔ 40,000 روپے اس نے لگائے ہیں تو یہ 40% ہی نفع لے سکتا ہے، کام بھی نہیں کر رہا ہے اور یہ بھی کہے کہ میں 50% نفع لوں گا جبکہ اس کا حصہ 40% ہے، تو اس کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے۔ یا تو یہ 40% ہی نفع لے گا یا 40% سے کم لے گا، زیادہ نہیں لے سکتا ہے۔ یہ چند اصول اور شرائط ہیں آپس میں مل کر کاروبار کرنے کے، اگر آدمی ان کو ملحوظ رکھتا ہے تو کاروبار آپس میں چلتا رہتا ہے، ورنہ آپس میں دشمنیاں، نا اتفاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید شرعی مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اسی طرح اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔